أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، ولا سيما على بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. میں سب سے پہلے تو آج اس عظیم مناسبت پر کہ جو مناسبت ولادت نور مطلق ہے، نور اول، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میلاد حضرت سرور کائنات، علت موجودات، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مناسبت پر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ صادق آل محمد اور ناطق آل ابراہیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں صمیم قلب سے تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان عظیم الشان مناسبتوں کے ساتھ ساتھ جو یہ مناسبت ہے کہ آج سڈنی میں مؤمنین ذوی الاحترام کے ہاتھوں سے یہ عظیم الشان جو سینٹر تعمیر ہوا ہے، محمدی سینٹر، اس کے افتتاح کی بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، مؤمنین و مؤمنات، برادران و خواہران اسلامی اور عزیزان ایمانی، یہ جو میری دل کی کیفیت ہے اس وقت، شاید الفاظ اس کیفیت کو پوری طرح منعکس نہ کر پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے آپ حضرات کا،
یہ عظیم الشان مرکز، اس کی تعمیر اور آج اس کا افتتاح، یہ ایک عظیم کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے حصول پر آپ حضرات جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ سڈنی آیا تھا، اور تقریباً جتنی بار سڈنی آیا ہوں ہر مرتبہ برادر مکرم ڈاکٹر آفتاب رضوی صاحب کی پرخلوص دعوت اور انہی کی مؤثر تحریک پر آیا ہوں، لیکن اس وقت جو صدر تھے وہ غالباً اطہر زیدی صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب آیا تو غالباً ابو ذر زیدی صاحب تھے، پھر جب آنا ہوا تو ڈاکٹر حیدر نقوی صاحب صدر تھے، اور جناب ابو الحسن جعفری صاحب جو اس وقت بھی سیکریٹری تھے، غالباً اس وقت بھی سیکریٹری ہیں۔ آپ تمام حضرات کی کوششیں اور آپ کے ساتھ جتنے حضرات بھی آپ کی کمیٹی کے ممبران رہے، ایگزیکٹو کے ممبران رہے، ٹرسٹیز رہے، اور تمام مومنین جو بھی شریک عمل رہے، دل سے دامے درمے سخنے، وہ سب کے سب عظیم تبریک اور بے پناہ تہنیت کے مستحق ہیں۔ میں ہمیشہ دعا گو رہا ہوں اور اس وقت بھی دعا کر رہا ہوں، پروردگار آپ حضرات کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرمائے، اور آپ حضرات کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آج یہ جشن افتتاح خود قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے منصوبے کا سوچنا خود ایک کارنامہ ہوتا ہے، پھر اس منصوبے کے عملی پہلوؤں کو بروئے کار لانا اور اس کی تکمیل کرنا اور مفید و مثمر ثمر بنانا کہ انسانی معاشرہ اس سے مستفید ہو سکے، مومنین مستفید ہو سکیں، یہ مرحلہ بمرحلہ ہر مرحلہ ایک کارنامہ ہوتا ہے۔ کسی اچھی بات کا سوچنا ایک کارنامہ ہے، اور اس سوچنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص جتنا بھی اپنا حصہ اس میں شامل کرتا ہے، اپنا سہم شامل کرتا ہے، جس حد تک رول پلے کرتا ہے پازیٹیو، اس کو اسی اعتبار سے حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یہیں بریکٹ میں یہ بھی عرض کر دوں، دل کی ایک پراندوہ کیفیت کے ساتھ، کہ ایسے پروجیکٹس میں جو لوگ روڑے بن جاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور مجھے علم ہے کہ خود اس پروجیکٹ میں آپ کے ہاں کس طرح لوگوں نے نفس پرستی کا رویہ اختیار کیا، اور حتیٰ کہ کورٹ کچہری تک بات پہنچی، کیس چلا، اور کس قدر نقصان ہوا کمیونٹی کو، کمیونٹی ڈیوائیڈ ہوئی۔ اس کا عذاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، عذاب بھی کم نہیں ہوتا، لیکن ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کی راہ باز ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو رحمت خدا سے مایوس ہو جبکہ دروازہ استغفار کھلا ہوا ہے۔ بہرحال
میں اس المناک باب پر گفتگو زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر ایک بار آپ تمام حضرات، پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی جس نے اتنا عظیم الشان سینٹر تعمیر کیا ہے، ظاہر ہے کہ مجھے آپ حضرات نے ازراہ محبت یہ سعادت بھی بخشی تھی کہ جب وہاں چھت بھی نہیں تھی اور بارش ہو رہی تھی، اس وقت بھی ایک شامیانہ لگا کر آپ نے وہاں مجلس منعقد کی اور اس فقیر سے وہ مجلس پڑھوائی اور مجھے سعادت ذکر نصیب ہوئی۔ اور آج جب کہ آپ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے مجھے یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی، آپ کی محبتیں۔ اس مناسبت سے جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے، سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت ہے۔ پوری آیت پر گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن چونکہ نام سینٹر کا محمدی سینٹر ہے، اس لیے اسی آیت کا انتخاب موضوع معلوم ہوا، ارشاد الہی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھی ہیں۔ بلکہ اگر یہی ترجمہ رکھا جائے تو بہتر ہے کہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہونے میں اور ساتھی ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان اور ناشکرے بندوں پر سختی کرتے ہیں، اور آپس میں جو لوگ اللہ کے قدردان ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رحم و کرم، لطف و رافت، عفو و عطا اور مواسات کا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت میں ان مؤمنین کی کچھ تفصیل ہے جو بہت عظیم الشان ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صرف وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہنے والوں کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور کس اسلوب میں ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور انجیل میں بطور خاص جو تذکرہ ہے وہ اس انداز کا ہے کہ جو مثال پیش کرتا ہے اسی کی، جس طرح ہم لوگ پروجیکٹس کو پہلے کنسیو کرتے ہیں، ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پروجیکٹ بڑھتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، تکمیل پاتا ہے، پھول کھلتا ہے اور پھر پھل آتا ہے۔ یہ پوری تفصیل اس آیت میں موجود ہے۔ میں لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کروں گا اور تفصیل سے عرض کروں گا تو بہت وقت صرف ہو جائے گا۔ اس وقت تو ایک سرشاری کسی کیفیت ہے، اور بس عرض تبریک و تہنیت کے لیے ہی یہ چند کلمات بطور پیغام یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ اس قدر دور بیٹھا ہوا ہوں، کووڈ پروٹوکول اور جو کچھ اس وقت دنیا میں پریشانیاں ہیں آپ حضرات کے سامنے، لیکن ہاں چند امور کی طرف توجہ ضرور مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے اللہ پر توکل کیا تو توکل کا نتیجہ دیکھا کیسا عظیم الشان ملا، یعنی ایک ایک چیز آپ کے ہاں کی۔ مجھے یاد ہے کہ اس میں مولانا ہمارے عزیز خاطر حجت الاسلام مولانا
سید شعیب نقوی صاحب نے بھی کس طرح تمام کمیٹیوں کے ساتھ برابر تعاون رکھا، اور ایران سے جو چیزیں منگائیں اور مختلف ملکوں سے منگائیں، یہاں تک کہ جو عظیم الشان ممبر آپ کا ہے، ایک عظیم الشان ہال، ایک عظیم الشان ممبر، عظیم الشان محراب، ماشاءاللہ ہر چیز عظیم الشان ہے اس سینٹر کی. یہ آپ سب حضرات کے اخلاص اور باہمی تعاون کا نتیجہ ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار اس اخلاص کو باقی رکھے اور اس باہمی تعاون کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. باہمی تعاون، تعاون بخاطر خدا، یہ خود ایک عبادت ہے. آیت ہے قرآن مجید میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہر نیکی کے کام میں اور تقوی الہی کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھو گناہ پر اور زیادتی کی راہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. قرآن مجید نے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کسی بھی اسپیکٹ سے انسان کو تاریکی میں نہیں رکھا ہے. انسانی ذہن و ضمیر اور اس کی ظاہری و باطنی زندگی کے ہر پہلو کو روشنی بخشی ہے. قرآن مجید کی چند آیتیں یا چند فقرے میں اس مناسبت سے عرض کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. توکل سے متعلق حکم الہی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر بس توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. بھروسہ کرنے والوں کو صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ چھوٹا سا پیغام قرآنی، چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا پیغام قرآنی ہے. توکل، ذاتی زندگی میں توکل، اجتماعی زندگی میں توکل، کسی پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا پر توکل. جب انسان خدا پہ توکل کرتا ہے تو خدا نے بہت سے وعدے قرآن مجید میں کیے ہیں. مثلا ارشاد الہی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قد و کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ خود ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، راہیں باز کرتا ہے، کامیابی کے راستوں کی طرف ہدایت فرماتا ہے. کتنا عظیم وعدہ ہے یہ، کتنا عظیم وعدہ ہے. اور یہ کسی ایک راہ میں نہیں ہے کہ آپ عرفان حاصل کرنے کے لیے قد و کاوش کریں، فقہ حاصل کرنے کے لیے قد و کاوش کریں، یا آپ کسی عملی پروجیکٹ میں قد و کاوش کریں. آپ کو کوئی یونیورسٹی بنانی ہے، آپ کو کوئی سینٹر بنانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی امام بارگاہ بنانی ہے، اللہ کے لیے اگر نیت ہے کہ یہ کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے تو یقین فرمائے کہ اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. میری گفتگو ہو رہی تھی برادر مکرم ڈاکٹر آفتاب رضوی صاحب سے، تو انہوں نے فرمایا کہ مشکلیں آئیں اس پروجیکٹ میں. مثلا ایک موقع پر یہ ہوا کہ پیسوں کی قلت تھی، دقت تھی، پریشانی تھی کہ فوری اتنا پیسہ ضروری ہے اور کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی. اچانک ایک صاحب کا فون آ گیا کہ بھئی میرے پاس $1.5 lakh رکھے ہوئے ہیں. قبول کیا. اور یہ بھی ہے کہ جب ان کو ضرورت تھی تو آپ حضرات کی کمیٹی نے ان کو واپس کیا. دونوں باتیں قابل ستائش ہیں. ان کا آفر کرنا بہت بڑی بات ہے، تشکر کی بات ہے، اور کمیٹی کا ان کی ضرورت کے وقت پر حسب وعدہ واپس کرنا، یہ بھی مبارکباد کی بات ہے.
اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات اگر جو مجھے مختلف حضرات نے بتائے اور آپ حضرات خود واقف ہیں، اگر میں ذکر کرتا چلوں، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توجہ، ریئلائزیشن کے خدا کی طرف سے کس طرح لطف شامل حال ہوتا ہے زندگی میں اور کسی تحریک میں، کسی کام میں۔ میرے ذہن میں تو گونجتا رہتا ہے امام خمینی کا یہ جملہ رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ، امام انقلاب اسلامی آیت اللہ خمینی کا یہ جملہ کسی نے پوچھا انقلاب کے تعلق سے اور کامیابیوں کے تعلق سے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انقلاب کی تحریک کے آغاز سے لے کر اور انقلاب کی کامیابی تک کوئی ہاتھ تھا جو ہمارے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا اور رہنمائی کرتا چلا جا رہا تھا اور مدد کر رہا تھا۔ یہ تجربہ ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو سالک راہ خدا بن جائے، سالک مسلک حق بن جائے، ہر ایک کو یہ تجربہ ہوتا ہے۔ وعدہ الہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، غالباً یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ، یہ سب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے، آپ کمپلیٹ کر لیا آپ نے ایک مشن، ابھی تو مشن آغاز ہوا ہے، ابھی شروع ہوا ہے مشن، یہ یاد رکھیے گا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری دعا ہے کہ آپ حضرات کے ہاتھوں سے یہ سینٹر جو محمدی سینٹر ہے یہ ایک نیوکلیس بنے، اور اس کے بعد اس کے گرد آربٹس تیار ہوں، اور جس پر نہ جانے کتنے کالجز اور یونیورسٹیز بنے، لیبوریٹریز بنے، اور پیور سائنٹیفک ریسرچ کا کام بھی آپ کے ہاتھوں سے ہو، اس لیے کہ قرآن مجید نے، یہ میرے جوان، یہ میرے بچے، یہ خواتین، یہ جتنے حضرات سماعت فرما رہے ہیں، کاش آپ کے اذہان میں یہ پیغام محفوظ رہ جائے کہ قرآن مجید نے علم شریعت کو حاصل کرنے پر جتنا زور دیا ہے اس سے صدہا گنا زیادہ نیچرل سائنسز پر، اس کو حاصل کرنے پر اور اس فیلڈ میں ریسرچ کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ جو اتنی قسمیں قرآن مجید میں کھائی گئی ہیں، دیکھو پہاڑ کو دیکھو، اور دیکھو سمندر کو دیکھو، اور مختلف جانوروں کو، پھر زمین کے احاطے سے نکل کے آسمان تک سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، یہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، قسمیں کس لیے کھائی گئی ہیں؟ اور پھر حکم دیا گیا ہے سیر کرو، سیاحت کرو، جستجو کرو، دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا تھا، تخلیق کا آغاز کیا تھا۔ گویا قرآن مجید کاسمولوجی کی طرف بھی آپ کو لے جاتا ہے کہ آپ اس میں ریسرچ کریں۔ بحیثیت مسلم اور بحیثیت شیعہ محمد و آل محمد، بحیثیت شیعہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بحیثیت شیعہ جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کو یہ اعزاز حاصل کرنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سڈنی کا یا آسٹریلیا کا سب سے بڑا علمی مرکز آپ کا مرکز ہونا چاہیے، دوسرے آپ کی یونیورسٹیز میں آ کر تعلیم حاصل کریں۔ حوصلہ بلند رکھیے، ہمت بلند رکھیے، اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہرگز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے ایک مشن کمپلیٹ کر لیا، ابھی آغاز ہے۔ یہ حق سبحانہ و تعالی نے آپ کو پہلی کامیابی دی ہے، اب اس کے بعد آپ خواب دیکھنا شروع کریں، نئے خواب۔ میڈیکل یونیورسٹی آپ کی ہونی چاہیے، کاسمولوجی پر ریسرچ کرنے کا انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور مختلف ایک فل فلیج یونیورسٹی آپ کی ہونی چاہیے، کم سے کم ایک۔ اور اللہ آپ حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے، جو آپ حضرات میں چند حضرات مجھے معلوم ہے کس قدر ذہانت رکھتے ہیں،
اور کس قدر علم رکھتے ہیں اور جدید دنیا کے مزاج سے واقف ہیں۔ اس لیے امید، چشم امید آپ سے لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ آرزو کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ حضرات چاہیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چین بن جائے، ایک جگہ آپ کو کامیابی ملے اور پھر اسی پیٹرن پر آپ سے کریکولم لے کر، آپ سے سلیبس لے کر، آپ سے پیٹرن سیکھ کر دوسری کنٹریز میں بھی ویسی یونیورسٹیز بنیں، چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہو چاہے کسی فیلڈ میں ہو۔ یہ حوصلہ رکھیے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مگر وہ جملہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو آسمان کی راہوں سے میں زیادہ واقف ہوں بنسبت زمین کی راہوں کے۔ کس لیے فرمایا تھا؟ ہماری اور آپ کی توجہ آسمانی راہوں کی طرف مبذول کرانی تھی۔ یہ دور ڈیجیٹل دور ہے، اور سرکار رسالت مآب، نبی رحمت، معلم انسانیت، حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑا تحفہ لے کر آئے وہ ہے قرآن مجید، اور پھر قیامت تک کے لیے اسے معجزہ کہہ کر امت کے سپرد کر کے چلے گئے۔ اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ الف لام میم، یہ الف لام را، یہ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آپ کے ذہن کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرف بھی منعطف کرنے کے لیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا علمی اور علمی کے ساتھ ساتھ عملی منصوبہ ہے جو اس فقیر کے ذہن میں ہے کہ اس دور میں ہمارے جوانوں کو، ہماری ذہانتوں کو اس طرف ملتفت ہونا چاہیے کہ جس طرح تعویل و تنزیل کا فرق ہے، از لحاظ تنزیل یہ حروف مقطعات نازل ہوئے جناب سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن از لحاظ تعویل علم جفر، علم الاعداد اور علم الحروف کی شکل میں اسے تفصیل عطا کی، جناب تعویل عطا کی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ علوم آج بھی چند لوگوں کے پاس ہیں دنیا میں، لیکن بہت کم ہیں، اور ان علوم میں اگر انسان کام کرے، محنت کرے اخلاص کے ساتھ، چونکہ ان علوم میں اخلاص شرط ہے، تو یقیناً آپ اسے مبالغہ سمجھیں گے، لیکن میں عرض کروں کہ لطف الہی سے کلید اسرار کائنات آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں۔ اس کے لیے عزم چاہیے، توکل چاہیے، صبر چاہیے، صبر اور مثابرہ، لگاتار خدمت کرنا، لگاتار محنت کرنا، علمی محنت، فکری محنت، تخلیقی محنت، تعمیری محنت۔ اس لیے کہ پھر ایک وعدہ یاد دلا دوں، حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کام کرو، صبر کرو، اس لیے کہ یقین رکھو اللہ کام کرنے والوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا اور اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ممکن نہیں ہے کہ اجر ضائع ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ وقت سے زیادہ میں نے آپ حضرات کا وقت لے لیا، لیکن ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے، ایک اخلاص ہے، اور آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھی، آپ حضرات کی محبتوں پر، آپ حضرات کے اخلاص پر ایک اعتماد ہے۔ اسی اعتماد کی بنا پر ان خواہشوں کا اظہار کیا، اس لیے کہ صرف لفظی اعتبار سے تبریک کہہ دینا، تہنیت کہہ دینا، حالانکہ خود لفظ تبریک دعا ہے، دعائے برکت ہے، لیکن
میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی عرض کروں، اور جہاں تک اس تاریخی مناسبت کا تعلق ہے کہ آج حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت بھی ہے، اس مناسبت سے بس یہ عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر وابستگی، قربت اور اللہ کی محبت کا استحقاق پیدا کرنا ہو، جو اس کی ایک ہی راہ ہے، جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اس کا صلہ یہ ملے گا، اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا عظیم مرتبہ ہے، کیا عظیم مرتبہ ہے کہ ایک بندے سے اللہ محبت کرے، یعنی ایک انسان جو کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے بخاطر خدا، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے۔ یہ رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، نقل کفر کفر نباشد، یہ لفاظیاں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ وعدہائے الہی ہیں، اور اللہ اپنے کسی ایک وعدے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ہر وعدہ پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک طرف یہ کہا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی پیغمبر کی، اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو تمہارے لیے رسول اللہ ہی بہترین نمونہ ہیں اگر تمہیں اللہ تک ترقی کر کے پہنچنا ہے، بلندیاں حاصل کر کے، ارتقاء حاصل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ یاد رکھیے یہ نظریہ ارتقاء کہ انسان کو بحیثیت انسان ترقی کر کے حضور حق میں پہنچنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محضر میں پہنچنا ہے، اور اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ بھی اتباع پیغمبر و اہل بیت پیغمبر ہے۔ کہنے کے لیے تو بہت دل میں اور دماغ میں تموج ہے، مگر فاصلہ حائل ہے، وقت کا فاصلہ، زمانی فاصلہ، مکانی فاصلہ، اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ حضرات کے اس شیڈیول میں کتنے وقت کی گنجائش ہے، اس لیے میں صرف اپنی ہی ایک رباعی پر اس تقریر کا اختتام کرتا ہوں، دلی مبارکباد کے ساتھ۔ میزان عمل اسوہ پیغمبر ہے، میزان عمل اسوہ پیغمبر ہے، دل محو یقین۔ میزان عمل اسوہ پیغمبر ہو، دل محو یقین، مائل سجدہ سر ہو، ہے مسلک حق حب و کرم عفو و عطا، ہے مسلک حق حب و کرم عفو و عطا، سالک ہے وہی جو مسلک حق پر ہو۔ ہم سب کو انشاءاللہ مسلک حق پر ہونا ہے۔ مسلک حق یعنی مسلک محمد و آل محمد، مسلک امام امیر المؤمنین، مسلک امام حسن مجتبی، مسلک امام سید الشہداء، مسلک حضرت سید زہرا سلام اللہ علیہ، اور مسلک امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، مسلک ائمہ اہل بیت، تاکہ ہم حضور امام منتظر میں باریاب ہو سکیں اور ان کے محضر میں اپنی اپنی جانب سے وہ نذرانے پیش کر سکیں
جو قبول خاطر ہو، جو وہ قبول فرمائیں اور ان کی دعا میں ہم شامل ہو سکیں، مشمول دعائے حضرت حجت ہو سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات، ڈاکٹر آفتاب رضوی صاحب، اطہر زیدی صاحب، ابو ذر زیدی صاحب، ابو الحسن جعفری صاحب، برادر عزیز خاطر مولانا شعیب نقوی صاحب، اور تمام مومنین فرداً چونکہ مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں اور وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، سب کی خدمت میں دلی تبریک، تہنیت اور بے پناہ دعائیں، غیر منقطع دعائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔